بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے سورہ اعراف میں ہم خدا تعالیٰ کے پیغمبروں کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں۔ 6 پیغمبروں کا ذکر کر کے نبی علیہ السلام کی قوم قریش کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دیکھو، اگر تم لوگ بھی یوں ہی فساد برپا کرتے رہے سرزمین میں تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو ان قوموں کے ساتھ ہوا جن کی طرف خدا کے پیغمبر بھیجے گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب عذاب سے بچا لیا گیا اور وہ دریا عبور کر کے ان کو پھر اقتدار ان کو سونپا جانا ہے، فلسطین کا علاقہ ان کے سپرد کرنا ہے، تو ان کا رویہ کیا رہا اس معاملے میں، اب اس کو سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ یہاں آ کر چونکہ قریش کے پیچھے بنی اسرائیل بھی موجود ہیں، یعنی کہ اہل کتاب جو کہ مکہ کے جو ارد گرد جو آباد ہیں، خاص طور پر مدینہ میں، تو وہ بھی چونکہ ان تک بھی دعوت پہنچ چکی ہے تو وہ بھی کچھ اشکالات، سوالات اور جو انہوں نے اعتراضات اٹھانے ہیں وہ بھی ان کی پشت پر موجود ہیں۔ چنانچہ اب ان کو بھی سامنے رکھ کر یہ گفتگو کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو دوسری طرف۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو پرستش کر رہے تھے اپنے بتوں کی۔ تو یہ بنی اسرائیل کا رویہ کیا ہے، اب یہ زیر بحث آئے گا۔ قالوا، تو بنی اسرائیل نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہًا، ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دو، کما لہم، جیسا کہ ان کا ہے، آلہہ، معبود۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ نے کہا یقیناً تم جاہل لوگ ہو کہ بھئی پیچھے جو پورا معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ، انہوں نے جو معبود بنائے ہوئے تھے اس قوم کو اللہ نے غرق کیا ہے، اور یہاں سے تم نکلے ہو تو یہاں آ کے تقاضا کر رہے ہو کہ تمہارا بھی ایسا معبود کوئی پتھر کا خدا بنا دیا جائے جس کی تم پوجا کرو، یا کسی اور دھات کا، کہ خدا جو ہے جو کہ غیب میں ہے اور غیب ہی میں اس کی پرستش کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، وہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے لا کے بٹھا دیا جائے۔ تو یہ تو جاہلوں والی بات ہے۔ ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ برباد ہونے والا ہے، ما ہم فیہ، وہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ جو شرک کر رہے ہیں، خدا کی مورتیاں بنا کے پوج رہے ہیں، یہ تو برباد ہونے والا ہے۔ وباطل، اور یہ سراسر باطل ہے، ما کانوا یعملون، یہ جو کام کر رہے ہیں۔ باطل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ انسان کی گرفت میں نہیں آ سکتی، انسانی شعور کی گرفت میں نہیں آ سکتی، وہ ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ خدا کا جو تعارف ہے، خدا کو پہچاننا، یہ صفات کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ لیس کمثلہ شیء، خدا کی ذات جیسی کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ تو خدا کا جو بھی ہم کوئی تصویر بنائیں گے، کوئی اسٹیچو بنائیں گے، کوئی بت بنائیں گے، وہ سب جھوٹ ہوگا، کیونکہ خدا ویسا نہیں ہے۔ اس لیے ہر طرح کی ایسی تصویر، ایسا بت اس سے روک دیا گیا ہے جو ہم خدا تعالیٰ کا بنائیں اور اس کی ہم بندگی کریں، پوجا کریں۔ چنانچہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ شرک ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے جو خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم، موسیٰ نے کہا کیا اللہ کے سوا میں تمہارے لیے تلاش کروں الہًا، کوئی اور معبود خدا تو وہی ہے جو غیب میں ہے، اور کوئی شکل بناؤں گا تو وہ تو کوئی اور چیز بن جائے گی، تو کیا اس خدا کو چھوڑ کر جو غیب میں ہے میں کوئی ایسا معبود بنا لوں کہ جو اصل معبود نہیں ہے۔ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا چناؤ انتخاب ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا، جب حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا مختلف آزمائشوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا، باندھا کہ آئندہ جو بھی پیغمبر آئیں گے، رسول آئیں گے، انہی کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کی اولاد کو دنیا کی امامت کی ذمہ داری دی جائے گی۔ وہ بنی اسرائیل ان کو اسی منصب پر فائز کیا گیا، اور بنی اسماعیل کو بھی۔ تو موسیٰ کہتے ہیں کہ اسی خدا نے تمہارا انتخاب کیا ہے، یہ جو تم خدا کی جو فضیلت ہے تمہیں حاصل ہوئی، وہ اس اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ فضل کیا ہے، اور اب اس کو چھوڑ کر کوئی اور خدا بنا لیا جائے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی فرعون کے لوگوں سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے۔ یقتلون ابناءکم، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو وہ جیتی رکھتے تھے۔
وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ جو اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں جو نجات دی تھی فرعونیوں سے، اس میں بڑی عنایت تھی خدا تعالیٰ کی، تو یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی عظیم ایک عنایت تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، اور ہم نے وعدہ ٹھہرایا موسیٰ سے 30 راتوں کا۔ وہ جب وہاں سے نجات دی گئی تو اب جہاں حضرت موسیٰ موجود ہیں اپنی قوم کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اس کو پورا کیا 10 سے، فَتَمَّ، تو پوری ہو گئی میقات ربہ، ٹھہرائی ہوئی مدت اس کے رب کی، 40 لیلہ، 40 راتیں۔ 30 راتوں کے لیے بلایا تو حضرت موسیٰ پہلے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو 40 راتوں کا کہا کہ تم یہاں رہو گے۔ ظاہر ہے اب قوم جو ہے وہاں سے نجات ملی ہے، تو خدا تعالیٰ نے شریعت قانون دینا ہے اپنا، تاکہ وہ جو ان کو اب اقتدار حاصل ہو تو وہاں اس خدا کے قانون کے مطابق وہ زندگی بسر کریں۔ اس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ کو وہاں بلایا گیا۔ وقال موسیٰ لأخیہ، موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی کون ہے؟ ہارون، ہارون اخلفنی فی قومی، کہ تم میری جانشینی کرو گے میری قوم میں، کہ میں تو جا رہا ہوں، اب قوم کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہو گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہیں چلو گے، کہ جو اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تم نے ان کی بات نہیں ماننی۔ وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ، جب پہنچ گئے موسیٰ، لِمِیقَاتِنَا، ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا۔ قال، اس نے التجا کی، ربی ارنی انظر الیک، میرے پروردگار مجھے موقع دے میں تجھے دیکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے براہ راست، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوتی تھی۔ جب انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی ہے تو موقع اچھا ہے، تو کیوں نہ یہ تقاضا کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، تو حضرت موسیٰ نے یہ تقاضا سامنے رکھ دیا۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر، اگر یہ قائم رہ جائے، مکانہ ہو اپنی جگہ، فسوف ترانی، تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، کہ میری یہ آنکھیں جو ہیں یہ میرا دیدار نہیں کر سکتی۔ فلما تجلی ربہ، پھر جب تجلی کی اس کے پروردگار نے للجبل، پہاڑ پر، جعلہ دکن، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقا، پھر جب ہوش آیا، قال سبحانک، بولے تو پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ یعنی اے اللہ تیری ذات ایسی ہے کہ وہ ہماری جو آنکھیں ہیں وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کی طرف اس کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی۔ قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، بے شک میں نے سرفرازی بخشی ہے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغام سے اور اپنے کلام سے، یعنی جو تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے، جو شریعت تمہارے حوالے کی جا رہی ہے، یہ اس وجہ سے باقی لوگوں سے ہٹ کر تمہیں یہ جو دی گئی ہے، یہ میری طرف سے سرفرازی بخشی گئی ہے، اور یہ کہ میں نے براہ راست تم سے کلام کیا ہے، یہ بھی کسی اور کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا۔ فخذ ما آتیتک، اس لیے جو کچھ میں تمہیں دیا ہے اس کو پکڑو، مضبوطی سے لے لو، وکن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے رہو، یہ اس کا حق ادا کرنا ہے جو کچھ دیا جا رہا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ، ہم نے لکھ دی اس کے لیے، فی الالواح، تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز میں سے، موعظہ و تفصیلا، موعظہ نصیحت، و تفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی۔ یہ ظاہر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیزیں لکھوائی گئی ہیں یا لکھی ہوئی دی گئی ہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں وہ احکامات بھی ہوں گے جنہیں 10 احکامات کہا جاتا ہے تورات کے، اور باقی ہدایات بھی جو اس وقت ضرورت تھی وہ دی گئی ہوں گی۔ فخذھا، سو انہیں پکڑو، بقوت، مضبوطی سے، وامر قومک، اور حکم دو اپنی قوم کو، یاخذوا باحسنھا، کہ ان کے احسن طریقے کی پیروی کریں، ساوریکم، میں ان قریب تمہیں دکھاؤں گا، دار الفاسقین، نافرمانوں کے گھر۔ یہ ظاہر ہے خدا کی شریعت اسی لیے دی جاتی ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں قائم رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے۔ تو یہاں یہ بنی اسرائیل کا رویہ کیا ہے وہ اب سامنے آئے گا۔ سأصرف، میں ان قریب پھیر دوں گا، ان آیاتی، اپنی نشانیوں سے، الذین یتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، کسی انسان کو تکبر کا حق حاصل نہیں ہے، یہ حق صرف خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیہ اگر دیکھ لیں ہر نشانی لا یؤمنوا نہ ایمان لائیں بہا ان پر وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھیں لا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا تو اس کو راستے کے طور پر راہ کے طور پر اختیار نہیں کرتے وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھیں سبیل الغی گمراہی کی راہ یتخذوہ سبیلا تو اس کو وہ راستے کے طور پر راہ کے طور پر اختیار کر لیں ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وکانوا عنہا غافلین اور ان سے بے پرواہ بنے رہے والذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا بلقاء الآخرہ اور آخرت کی ملاقات کو کہ خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور ہم جو کچھ یہاں اعمال کر رہے ہیں ان کی جواب دہی وہاں ہوگی جس نے اس چیز کا انکار کیا حبطت اعمالہم ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے یہاں جو بھی انسان کوئی ظاہر ہے انسان اس کی فطرت میں نیکی کا مادہ موجود ہے تو ہر انسان کوئی نہ کوئی نیکی تو یہاں کرتا ہے تو اگر اس طرح کی نیکیاں کی ہوں گی لیکن وہ آخرت کا منکر ہے اور خدا کا منکر ہے تو اس کی سب نیکیاں جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے حل یجزون کیا وہ بدلے میں پائیں گے الا ما کانوا یعملون سوائے اس کے جو وہ کرتے رہے ہیں تو وہاں صرف جو اعمال ہیں ان کے انہی کی وہاں جزا اور سزا ملے گی باقی کوئی کسی کو کوئی چیز نہ کوئی سفارش کام آئے گی نہ کوئی اور چیز کام آئے گی تو یہ سمجھایا جا رہا ہے ظاہرہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ ان کو جو چیز دی گئی تھے وہ ایک ہے کہ ان کو ان کا انتخاب ہوا تھا ان کو فضیلت حاصل تھی وہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے ان کا تعلق پیغمبروں سے تھا حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھا اس وجہ سے ان کو ایک ذمہ داری ان سونپی گئی اور خدا کی فضیلت ان پر لیکن ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے آخرت میں وہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ہونا ہے یہاں کسی گروہ سے تعلق کسی فرد سے تعلق وہ آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا تو بنایا موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیورات سے ایک بچڑا ایک دھڑ تو حضرت موسیٰ آئے ہیں کوہ طور پر تورات دی گئی ہے اور باقی ہدایات دی گئی ہیں 40 دن کے لیے تو پیچھے سے قوم نے کیا کیا وہ جو ان کی تمنا تھی خواہش تھی کہ ہمارا بھی کوئی معبود بن جائے جس کی ہم پوجا کریں تو انہوں نے ایک بچڑا زیورات سے نا ایک بچڑا ایک دھڑ بنا لیا لہو خوارن ایک دھڑ تھا جس کی بیل جیسی آواز تھی وہ ظاہر ہے کوئی ایسی کاریگری دکھائی بنانے میں ہوا کا گزر ہوتا ہوگا تو اس میں سے آواز آتی ہوگی الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا تھا وہ جو معبود بنایا تھا انہوں نے وہ تو نہ کوئی بات کر سکتا تھا نہ ان کو راستہ دکھا سکتا تھا اتخذوہ اس کے باوجود انہوں نے اس کو معبود بنا دیا وکانوا ظالمین اور وہ سخت ظالم تھے یعنی اپنے اوپر انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ ایک ایسی چیز کو اپنا معبود بنا بیٹھے کہ جو ان سے نہ کوئی بات چیت کر سکتا تھا نہ ان کی کوئی مدد کر سکتا تھا نہ کوئی رہنمائی کر سکتا تھا ولما سُقِطَ فِی ایدیہم اور جب آ گیا ان کا کیا ان کے آگے ورأوا اور انہوں نے دیکھا انہم قد ضلوا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں وہ بعد میں احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کر ڈالا اور ان کو لگا کہ ہم نے تو گمراہی اختیار کر لی ہے قالوا کہنے لگے لئن لم یرحمنا اگر ہم پر رحم نہ فرمایا ربنا ہمارے پروردگار نے ویغفر لنا اور معاف نہ کیا ہمیں لنکونن من الخاسرین تو ہم نامرادوں میں سے ہو جائیں گے ولما رجع موسیٰ الی قومہ تو جب موسیٰ واپس آئے پلٹے اپنی قوم کی طرف غضبان اسفا غصے سے بھرے ہوئے اور رنج سے ان کو غصہ اس بات پر آیا کہ بھئی یہ میری قوم نے کیا کر ڈالا افسوس اس بات کہ میں کیوں چھوڑ کے گیا قال بئس ما تو کہا بہت بری خلفتمونی تم نے میری جانشینی کی ہے من بعدی میرے پیچھے یہ ظاہر ہارون کی ذمہ داری لگائی تھی تو اب غصہ اب ان کی طرف ہے عجلتم امر ربکم تو قوم سے کہا جا رہا ہے کیا تم جلدی کر بیٹھے اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا تھا کہ تمہیں آگے کی ہدایات دی جائیں تم نے کیا معاملہ کرنا ہے تم نے میرا انتظار نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ اب کیا چاہتا ہے تم سے تم نے اپنی طرف سے ایک معبود بنا ڈالا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور اس نے پھینک دی تختیاں وہ جو الواح دی گئی تھیں جن پر اللہ نے ہدایات لکھوائی تھیں وہ انہوں نے نیچے رکھیں وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ اور پکڑا اپنے بھائی کا سر موسیٰ ہیں بھی ظاہر ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ غصے والے اور معاملہ بھی بنی اسرائیل نے ایسا کیا حضرت ہارون پہ غصہ آیا کہ یہ ان کی میں نے ذمہ داری لگائی تھی انہوں نے اس کو روکا نہیں قوم کو
یجرہ اس کو کھینچنے لگا الیہ اپنی طرف، قالا تو حضرت ہارون آگے سے بولے ابن اماں اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم بے شک ان لوگوں نے استضعفونی مجھے دبا لیا تھا، وقعدوا یقتلوننی قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، فلا تشمت بی الاعداء اس لیے تو نہ ہنسا میرے اوپر دشمنوں کو، کہ یہ جو دشمن ہیں انہوں نے قوم نے مل کر میری ایک نہیں سنی اور مجھے دبا لیا، اور یہ تو مجھے مار ڈالتے اگر میں ان کو روکتا زبردستی، تو میں تو کہتا رہا لیکن یہ باز نہیں آئے۔ تو اب آپ جو کچھ میرے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، میرے اوپر غصہ آپ کا جو ہے ظاہر ہو رہا ہے، اس سے تو یہی لوگ خوش ہوں گے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور نہ تو مجھے ملا ان ظالم لوگوں کے ساتھ، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، میری مرضی سے نہیں ہوا جو کچھ انہوں نے کیا ہے، مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل کر۔ قال رب اغفر لی ولی اخی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا میرے رب معاف کر دے مجھے، ولی اخی میرے بھائی کو، کیونکہ دونوں کی ذمہ داری اللہ نے لگائی تھی نا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بنی اسرائیل کا جو ہے سربراہی ان کے ذمہ لگائی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم سے جو معاملہ ہوا ہے ہمیں معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین اور بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اس دعا میں ہوتا ہے کہ انہوں نے قوم کا یہ جو عمل تھا اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ان الذین اتخذوا العجل جن لوگوں نے بنایا ہے معبود بچڑے کو، سینالہم غضب من ربہم ان کو پہنچ کر رہے گا غضب ان کے پروردگار کا، وذلت اور ذلت فی الحیات الدنیا اسی زندگی میں دنیا کی، وکذالک نجزی المفترین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو۔ وہ جھوٹ خدا پر باندھا انہوں نے کہ خدا ویسا ہے ہی نہیں جیسا انہوں نے بنا لیا، اور ایک بت بنایا کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے، تو انہوں نے جو افطرا کیا جھوٹ باندھا، تو بتا رہے ہیں کہ ان کی دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی۔ والذین عملوا السیئات جن لوگوں نے برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها پھر توبہ کر لی ان کے بعد، وآمنوا اور ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم تو بے شک تمہارا پروردگار اس کے بعد غفور الرحیم ہے۔ تو جو غلطی ہوئی ہے اور جو توبہ کر لیں گے ان کو جو ہے اس عذاب سے بچایا جائے، اللہ تعالیٰ توبہ ان کی قبول کر لیں گے۔ ولما سکت موسیٰ الغضب جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں وہ جو دی گئی تھیں جب وہ کوہ طور پہ گئے، وفی نسختہا اور اس میں جو کچھ ان سے منقول ہے وہ کیا تھا، وہاں لکھا ہوا کیا تھا ان تختیوں پہ، ہدم و رحمہ وہ ہدایت اور رحمت تھی، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون وہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا منتخب کیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی۔ تو ظاہر ہے یہ قوم کی طرف سے یہ غلطی تھی نا اجتماعی سطح کی، تو پوری قوم سے نمائندہ لوگوں کا انتخاب کیا گیا کہ اب بھی خدا کے ساتھ ان سے توبہ استغفار کی جائے۔ یہ جو قوم کی طرف سے یہ معاملہ کیا گیا ہے کہ ایک معبود بنا لیا گیا خدا کو چھوڑ کے، 70 آدمیوں کا انتخاب ہوا، لیمیقاتنا ہمارے مقرر ہوئے وقت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا۔ پھر پہلے جب گئے ہیں موسیٰ تورات لینے، اب یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور قوم کے جو نمائندہ ہیں لیڈرز ہیں ان کا انتخاب کیا گیا، ان کو ساتھ لے کے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ فلما اخذتهم الرجفہ پھر جب ان کو آ پکڑا زلزلے نے، قالا موسیٰ نے کہا ربی لو شئت اہلکتہم میرے پروردگار اگر تو چاہتا تم ہلاک کر دیتا انہیں، من قبل اس سے پہلے، وإیایا اور مجھے بھی، اتہلکنا کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، بما فعل السفہاء منا اس کے سبب جو ہمارے اندر کے احمق انہوں نے جو حرکت کی، ان ہی الا فتنتک یہ تو تیری آزمائش تھی، تضل بہا من تشاء تو گمراہی میں ڈال دے اس سے جس کو چاہے، وتہدی من تشاء تو ہدایت بخش دے جس کو تو چاہے، انت ولینا تو ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا ہمیں بخش دے، ورحمنا ہم پر رحم فرما، انت خیر الغافرین تو سب سے بہتر ہے بخشنے والوں میں سے۔ یعنی وہاں یہ دوسری جگہ پر اس کی تفصیل ہے کہ جب وہ وہاں گئے ہیں تو جو طور ہے وہ گویا کہ ایسے ہے کہ وہ لرزہ طاری ہوا ایک زلزلے کی کیفیت، تو ان کو لگا کہ اب ہماری شامت آئی، اللہ تعالیٰ ہمیں اب یہیں برباد کرنے والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم پر رحم فرما، ہم میں سے ہماری پوری قوم نے یہ عمل نہیں کیا، کچھ لوگوں نے کیا ہے، ان کچھ کی وجہ سے ہم سب کو عذاب میں مبتلا نہ کر، ہم پر رحم کا معاملہ فرما، ہمیں معاف کر دے۔
وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے رجوع کر لیا ہے تیری ہی طرف۔ قال، اللہ نے جواب دیا، عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب میں عذاب میں مبتلا کرتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت پابند ہے بعض اصولوں کی، جو ہر کسی کو تو اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جو اس کا حقدار ہوتا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، تو میں اسے لکھ رکھوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ یہ چونکہ اب قریش کی پشت پر بنی اسرائیل اہل کتاب بھی موجود ہیں، تو ان کی طرف بھی دعوت کا رخ منتقل ہونا ہے، تو ان کے ہاں جو چیزیں کمیاں کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ جو اہل کتاب کے ہاں تقوی پر وہ قائم نہیں رہے، اور زکوٰۃ کے معاملے میں بھی انہوں نے جو کی کوتاہی، اور جو اللہ کے پیغمبر اب آئے ہیں اس پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کریں گے اس رسول کی جو امی نبی ہے۔ نبی علیہ السلام، یہ بنی اسماعیل سے تعلق تھا، تو بنی اسماعیل کو امی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ہاں اہل کتاب نہیں تھے، وہ خدا کی طرف سے جو آسمانی کتابیں نازل ہوتی ہیں اس کے وہ امین نہیں تھے، جبکہ دوسرے بنی اسرائیل جو ہیں ان کے پاس آسمانی کتابیں موجود تھیں۔ تو نبی علیہ السلام کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ اسی موقع پر بتا رہے ہیں جب وہ مکالمہ ہوا نا بنی اسرائیل کے ساتھ، جب وہ ملاقات کے لیے گئے ہیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو پیروی کریں گے اس رسول کی جو امی نبی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو اب وہ بعد میں ظاہر ہے، یہ تو معاملہ بعد میں ہوا انجیل وغیرہ کے نزول کا، تو یہ اصل میں اس وقت کی جو بات ہے اس کو حال سے متعلق کر دیا ہے، جو وہاں عہد باندھا جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں کن کے لیے میری مغفرت ہے، کن کے ساتھ میں رحم کا معاملہ کروں گا، وہ بتایا ہے۔ تو اب موجودہ دور میں جو ضرورت آن پڑی ہے کہ اب اس رسول پر ایمان لایا جائے، یہ اس عہد کے مطابق، تو اس کی اب بات شروع ہو گئی ہے، تو حال سے متعلق کر دیا مضمون کو۔ تو جو ایمان لائیں گے اس نبی پر جو امی ہے اور جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے ہاں تورات میں اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر، وہ انہیں حکم دیتا ہے بھلائی کا اور روکتا ہے انہیں برائی سے۔ تو ظاہر ہے ان کے ہاں ان کی جو کتابیں ہیں اس میں نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ جو پیشین گوئیاں ہیں، مختلف پیغمبروں نے جو باتیں بتائی ہیں کہ پیغمبر آئیں گے، ان کے بارے میں لکھا ہوا موجود ہے۔ تو ظاہر ہے تفسیر کی کتابوں میں ان کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتا ہے ان کے لیے ناپاک چیزیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ، وَالْأَغْلَالَ، اور بندشیں، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو رہی ہیں ان پر۔ یہ بنی اسرائیل نے ظاہر ہے جو خدا کی شریعت دی گئی ان کو تورات کی شکل میں، اس میں انہوں نے تبدیلیاں کر لیں، کچھ چیزیں نظر انداز کر دیں، کچھ بھلا دیں، کچھ انہوں نے اپنے طرف خود خدا کی شریعت میں اپنی طرف سے کچھ اضافے کر لیے۔ یہ جو مصرف فقہا اٹھتے ہیں بعد میں، اہل علم جو دین کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بعض سختیاں ایسی کرتے ہیں کہ ان سختیوں کو وہ دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھی انہوں نے جو چیزیں اپنے اوپر سختیاں کی ہوئی ہیں، یہ جب خدا کے پیغمبر آئیں گے، آخری رسول آ گئے ہیں، تو وہ ان سختیوں کو ان سے ہٹا رہے ہیں۔ تو خدا کی جو صحیح شریعت ہے، جو کہ انتہائی سادہ اور سب کے لیے اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہوتا ہے، وہ شریعت ان کے سامنے لا رہے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، چنانچہ جو ایمان لائے اس پر، وعزروہ، اور اس کی عزت کی، ونصروہ، اور اس کی نصرت کی، واتبعوا، اور پیروی کی، النور، اس روشنی کی، الذی انزل معہ، جو اتاری گئی اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید، اولئک هم المفلحون، تو وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عہد باندھا تھا خدا کے ساتھ اپنی قوم کے لیڈروں کی موجودگی میں، اس وقت بھی یہ زیر بحث بات آئی تھی کہ خدا کے پیغمبر جب آئیں گے ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنی ہے، اور جو وہ خدا کا کلام لے آئیں گے اس جو روشنی کی صورت میں ہوگا، وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والا ہوگا، ان سب چیزوں کو ماننا ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے لوگو، یہ اب ظاہر اب ماضی کے واقعات سنانے کے بعد آپ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو مخاطب بنایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، نبی علیہ السلام کی زبانی کہلایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یقیناً میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، یعنی قریش ہوں، نبی علیہ السلام کی قوم، یا جو اہل کتاب ہیں ارد گرد وہاں موجود، سب کی طرف رسول ہیں۔ اور اہل کتاب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے یہ رسول نہیں ہے۔ الذی لہو ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، النبی الامی، جو کہ امی نبی ہے، بنی اسماعیل سے تعلق ہے۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم صرف ان رسولوں کو ماننے کے مکلف ہیں جن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، بنی اسماعیل کے رسول کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار نمایاں کر رہے ہیں کہ یہ جو بنی اسماعیل سے رسول آئے ہیں ان پر ایمان لانا تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، یہ عہد باندھا گیا ہے پہلے سے۔ الذی یؤمن باللہ، جو خود بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے ارشادات پر، واتبعوہ، اسی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ۔ تو قریش کے ساتھ جو دعوت ان کو دی جا رہی تھی، اب اس دعوت کے ساتھ اہل کتاب کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ تم بھی اس رسول پر ایمان لانے کے مکلف ہو، اور تاریخ سے حوالہ دے دیا گیا۔ چنانچہ یہ ایک مضمون یہاں مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی جو گفتگو ہے وہ اگلی نشست میں جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔